الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک جو ہے نا وہ کسان تھا. ان وقتوں میں جو زمین ہوا کرتی تھی اس پہ جب ہل چلانا ہوتا تھا تو وہ کئی کے ذریعے جو ہے نا ہل کو چلایا جاتا ہے. وہ جو کئی دماں چیز ہوتی ہے کیا اس کو بولتے ہیں کدال. جی کدال. شکریہ آپ کا. کدال کے ذریعے جو ہے نا وہ ہل کھودا جاتا زمین کو. اس زمانے میں ٹریکٹر نہیں ہوا کرتے تھے. وہ بڑا محنت طلب کام ہوا کرتا تھا. یعنی کہ وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا. آپ نے اپنی زمین کو کاشت کرنا ہو اور کدال کے ذریعے کریں تو آج کل کے نوجوان تو کدال اٹھا بھی نہیں سکتے. وہ جو کسان تھا وہ اس کدال کے ذریعے نا اپنے زمین کی کاشت کیا کرتا تھا. اس کو کھودا کرتا تھا. غریب تھا بیچارہ, زیادہ زمین نہیں تھی. تو ایک دن اپنے کدال کے ذریعے زمین کو کھود رہا تھا تو اس کا کدال نے کسی سالڈ چیز سے جا کے ٹکرایا, بھاری چیز سے مارا تو وہ بہت جو ہے نا بھاری چیز. اب وہ اس نے کہا اتنی کیا چیز ہے. خیر اس نے سائڈ سے مٹی لدا کی, اس کو نکالا تو اس میں سے نا ایک ہیرا نکلا. ہیرا تو وہ بڑا خوش ہو گیا کہ میری زمین سے ہیرا نکلا ہے تو اب میں اس کو بیچوں گا اور بیچنے کے بعد جو ہے پھر وہ جو میری غربت ہے ساری وہ دور ہو جائے گی. وہ معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا, میرے جو رہن سہن ہے وہ اچھا ہو جائے گا. اب وہ کیا کیا, اس نے وہ ہیرا لیا, کپڑے سے صاف کیا, اپنے پاس رکھ لیا. اگلے دن صبح اٹھا تو اس کا جو گاؤں تھا اس گاؤں کے سونار کے پاس چلا گیا. اس کو جا کے کہتا ہے کہ بھئی یہ ہیرا ہے, اس کی قیمت لگا دو. تو اس نے جو ہے وہ سونار نے ہیرے کو دیکھا, چیک کیا, اس کے بعد اس کی شکل کو دیکھا, پھر ہیرے کو دیکھا, اس کی شکل کو دیکھا. کہتا تمہارے پاس کہاں سے ہے؟ کہتا میں اپنی زمین کھود رہا تھا وہاں سے مجھے ملا, تم اس کی قیمت لگاؤ, مجھے پیسے دو. تم حضور کے سوال کیوں کرتے ہو کہاں سے آئے گی, جیسا ہے تم اسے قیمت دو, تمہارے پاس چیز آ گئی. کہتا بھائی معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہیرا ہے نا وہ اتنا مہنگا ہے, اتنی سی قیمت ہے کہ میں اسے قیمت نہیں دے سکتا. میرے پاس میں پیسے نہیں ہیں. میں اپنی پوری دکان بھی بیچ دوں نا تو اسے قیمت میں ادا نہیں کر سکتا. تو لہٰذا میرے پاس میں پیسے نہیں مل سکتے. یہ چھوٹا گاؤں ہے تو میں ایسا کرو فلانے گاؤں میں چلے جاؤ, وہ بڑا گاؤں ہے, وہاں پہ ہو سکتا ہے سونار ایسا ہو کہ جو اس کی قیمت ادا کر سکے, تم وہاں پہ چلے جاؤ اس کو لے کے. کہتا چل تو ٹھیک ہے. اپنے پاس وہ ہیرا لیا, رکھ لیا. اگلے دن صبح اٹھا, سواری کا انتظام کیا اور اگلے گاؤں میں پہنچ گیا. اب وہاں پہنچ کے اس نے جو ہے وہ دوبارہ سے سونار کے پاس گیا, اس کو یہ دکھایا ہیرا. تو وہ بھی دیکھ کے بڑا حیران ہوا. کہتا ہے کہ تمہارے پاس اتنا قیمتی ہیرا کہاں سے آ گیا؟ اس قیمت تو میں بھی ادا نہیں کر سکتا. یہ یہاں جتنے بھی گاؤں ہیں ان میں سے کوئی ایسا سونار نہیں ہے, ان گاؤں میں کوئی ایسا سونار موجود نہیں ہے جو تمہیں اس کی ہیرے کی قیمت دے سکے. تم بڑے شہر میں چلے جاؤ, وہاں پہ اس کی قیمت جو ہے نا تمہیں ہو سکتا ہے کوئی دے دے, یہاں پہ تو کوئی نہیں تمہیں دے سکتا. خیر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اس کو اس بات کی امید تھی کہ کچھ نہ کچھ پیسے تو ملیں گے نا مجھے. تو اس نے دوبارہ ہیرا اپنی جیب میں رکھا. اگلے دن اٹھا اور شہر کا سفر کیا. اب شہر کا سفر کیا, وہاں پہنچا. وہاں پہنچے سونار کو بڑی دکان تلاش کی, پہلے سب سے بڑا سونار کون ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ مجھے یہ دوبارہ کسی اور جگہ بھیج دے. تو بڑی دکان تلاش کی, وہاں پہ گیا. وہاں پہ جا کے کہتا ہے کہ جناب یہ ہیرا ہے, اس کی قیمت دے دو مجھے. اب وہ شہر جو ہے وہ شہر کا سونار تھا, اس نے بھی جب دیکھا اس کو بڑا حیران ہوا. کہتا ہے کہ تمہارے پاس سے اتنا قیمتی ہیرا کیسے آیا؟ اس قیمت تو میں بھی ادا نہیں کر سکتا, بلکہ اس کی قیمت تو شاید کوئی سونار ادا نہ کر سکے. شاید جو بادشاہ ہے نا, بادشاہ, اس کے پاس اس قیمت ادا کرنے کے لیے پیسے ہوں. یہاں پہ جتنے بھی سونار ہیں اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے, اتنا قیمتی اور اتنا مہنگا ہیرا ہے. کہتا اچھا اب میں کیا کروں؟ کہتا تم نے اگر قیمت دینی تو بادشاہ کے پاس جاؤ, بادشاہ تمہیں قیمت دے سکتا ہے. یہاں پہ جتنے بھی سونار بیٹھے ہیں کسی بھی شہر کے سونار ہو تمہیں قیمت نہیں دے سکتے, یہ اتنا مہنگا جو ہے نا وہ ہیرا ہے. خیر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے, میں بادشاہ سے جو ہے وہ رابطہ کرتا ہوں.
اب خیر وہ جناب اگلے دن اٹھتا ہے، بادشاہ کے پاس جاتا ہے، تو محل میں سپاہی اس کو اندر نہیں جانے دیتا، تم ادھر کیا منہ اٹھا کے کرنے آ گیا؟ آج کے دور میں بھی آپ کسی سے ملنا چاہیں تو مل سکتے ہیں، ایسے نہیں بغیر کسی تعلق کے آپ نہیں جا سکتے، تعلق ہو تو اندر جاتے ہیں، بغیر تعلق کے اندر جا سکتے کسی بڑے سے ملنے۔ بہرحال اس دور میں بھی ایسا تھا، وہ کہتے ہیں کہ تم کدھر آئے ہو، تو پھر وہ سپاہی اپنی اسٹوری سناتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ ہوا ہے سارا، کہتے ہیں تم ٹھہرو ادھر ہی، ہم جا کے اندر پوچھ کے آتے ہیں۔ اب جو ہے سپاہی اندر آتے ہیں، آ کے بتاتے ہیں بادشاہ سلامت یہ اس طرح سے وہ بندہ آیا ہے، غریب سا لگتا ہے کہ سان وہ اس طرح سے اپنی داستان سنا ہے، اس کے پاس اتنا قیمتی ہیرا ہے کہ اس قیمت کو یہ ادا نہیں کر سکتا، شاید بادشاہ ہی ادا کر سکتا ہے۔ کہتا ہے اچھا، کہتے جو ہیرا تم منگواؤ اس سے، تو سپاہی باہر جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں ہیرا دو تم، بادشاہ ہیرا دیکھنا چاہتا ہے، خیر وہ ہیرا نکال کے دیتا ہے، سپاہی وہ ہیرا لیتے ہیں اور بادشاہ کے پاس آتے ہیں۔ اب جب بادشاہ کے پاس آتے ہیں تو بادشاہ جو ہے وہ اپنے وزیروں سے مشورہ کرتا ہے، وزیر کہتے ہیں کہ بھائی سوار کو بلائیں، پہلے ہیرا تو چیک کر لیں باقی جو بندہ کہہ رہا ہے سچ بھی کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو بادشاہ جو ہے اپنا شاہی سونار بلاتا ہے، وہ آتا ہے، وہ آگے ہیرا چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت یہ بالکل سچ کہہ رہا ہے، یہ واقعی بہت قیمتی ہیرا ہے، اور اتنا قیمتی ہیرا ہے کہ اگر آپ اپنے سارے خزانے دے دیں نا تب بھی اس قیمت نہیں ادا ہوتی، اتنا قیمتی ہیرا۔ اب بادشاہ جو ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے اس بات پر، اور بادشاہوں کا عموماً عادت یہ اعتبار ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار جو اینٹیک چیزوں میں جو سب سے قیمتی چیزوں میرے پاس ہوتی ہے، میں بادشاہ ہوں، کسی اور کے پاس کیوں ہو، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے بھائی دیکھو یہ ہیرا تو میں نے لینا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا وہ الگ بات ہے، لیکن ہیرا مجھے لینا ہے۔ اپنے وزیروں کہتا ہے بھائی تم کوئی ترتیب لڑاؤ، مجھے ہیرا چاہیے۔ جب بادشاہ کے جو وزیر ہیں وہ مشورہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں، بھائی ہیرا کیسے دیں، قیمت تو ہم ادا نہیں کر سکتے، تو وہ آپس میں سوچ رہے ہوتے ہیں، پھر ان میں سے ایک نا مشورہ دیتا ہے بندہ، کہتا ہے بھائی ایسا کریں آپ کہ نا یہ غریب انسان ہے، چل کے اتنی دور سے آیا ہے، ہیرا بھی اس کے پاس ہے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ ہم سے اسے ہیرا لے لیں پھر یہ دعائیں دے گا ہمیں، وہ اچھی بات نہیں، ہم اس کو پیسے دیتے ہیں، لیکن ایک ترکیب ہم جو ہے نا وہ لڑاتے ہیں، وہ کیا کہ آپ کی جو فلانی غار ہے نا وہ سب سے بڑی غار ہے، اور اس میں بہت سارا آپ کے پاس سونے جواہرات اور اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو ہم کرتے یہ ہیں کہ نا اس بندے کو وہاں چھوڑ دیتے ہیں، لے جائیں گے اور اس کو ایک وقت دے دیں گے، وقت کہ بھائی یہ تمہارا اسٹارٹنگ ٹائم ہے، یہ تمہارا اینڈنگ ٹائم ہے، سورج جب طلوع ہوگا اس ٹائم اس کو ہم سپاہی کے ذریعے وہاں جو ہے غار اس کے پاس چھوڑ دیں گے، اور جب سورج غروب ہوگا اس وقت تک کا ٹائم ہے، جتنا چاہے سونا اٹھا لے، ہیرے جواہر اٹھا لے، اس کی کیپیسٹی پہ، تو یہ ایک طریقہ ایسا جس سے وہ بھی راضی ہو جائے گا اور اپنا ہیرا بھی آ جائے گا۔ بادشاہ بھی جو حکمت ہے ملی ہے نا بڑی اچھی لگی ہے، ٹھیک ہے صحیح بات ہے، وہ بھی راضی ہو جائے گا، تو وہ جتنا چاہے وہ لے لے اور ہیرا میں لے لوں گا اس سے۔ تو خیر اس کو وہ بادشاہ کہتا ہے کہ بھائی بلاؤ اس کو اندر، سپاہی جاتے ہیں اس کو اندر لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ بڑا قیمتی ہیرا ہے اور ہم اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اس کی قیمت یہ ہے کہ فلانی میری غار ہے جو کہ سب سے بڑی ہے، اس میں بہت سارا جو ہے نا وہ سونے جواہرات اور ہیرے وغیرہ کی چیزیں پڑی ہیں، تو فلانے دن سورج جب طلوع ہوگا تو ہم تمہیں میرے سپاہی جو ہے تمہیں لے جائیں گے اور غار کے دہانے پہ چھوڑ دیں گے، اور تم جو چاہو اندر پورا وقت ہمارے پاس، سورج کے غروب ہونے تک پورا وقت ہمارے پاس، جو چاہو اپنے پاس رکھ لو، جو کچھ اپنے پاس رکھ لو گے وہ تمہارا ہو جائے گا، اور سورج جیسے غروب ہوگا میرے سپاہی اندر آئیں گے تمہیں باہر لے کے آ جائیں گے، تو جو کچھ تمہیں رکھا وہ تمہارا ہوگا، تم راضی ہو اس پہ؟ خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اتنی پہلے وہ پہلے گاؤں میں تھا، دوسرے گاؤں پہ، بڑے شہر پہ، بادشاہ کے بعد اتنی مشکل سے اتنے پیسے بھی خرچ کیے، پسینہ بھی بہایا، 3 4 دن سے خوار ہو رہا تھا، تو ٹھیک ہے جی، میں راضی ہوں، بالکل ٹھیک ہے، میں خوش ہوں اس معاملے پہ۔ اچھا جی، اب کیا ہوتا ہے وقت مقررہ کے اوپر، دن جو مقرر کیا ہوتا ہے اس دن کے اوپر جو ہے نا وہ سپاہی آتے ہیں، اس کو ساتھ بٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں، تو سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے وہ غار کے پاس پہنچ جاتے ہیں، جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے کہتے ہیں بھی دیکھو ہم نے اپنے وعدے کے مطابق تمہیں یہاں پہنچا دیا، یہ سامنے غار ہے، دروازہ بھی کھول دیے، جاؤ اندر چلے جاؤ، اب تمہاری مرضی ہے، جو مرضی ہے اس میں سے اٹھا لو، تمہارا جو تم اٹھا لو گے تمہارا ہو جائے، ہاں جیسے ہی سورج غروب ہوگا ہم فوراً یہاں پہ آ جائیں گے اور تمہیں پکڑ کے باہر لے جائیں گے، پھر تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوتا ہے غار کے، تو کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، تو ادھر بھی سونے جواہرات، ادھر بھی سونا، ادھر بھی جو ہے وہ چاندی ہیرے، سونے کا تخت، اور وہ اتنا سارا سونا جب انسان ایک بار دیکھتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میں کہوں نا آج کے دور میں سمجھانے کے لیے کہ آپ 100 کروڑ روپے ایک ساتھ دیکھ لیں، 5,000 کے نوٹ ہوں آپ کے سامنے، 100 کروڑ روپے ہوں
اور ادھر لگا دیں تو تھوڑی دیر کے آپ ہی دیکھتے رہ جائیں گے یار اتنے زیادہ پیسے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس طرح جب اس نے سونے جواہرات دیکھے زندگی میں بھی دیکھے تو تھے نہیں, تو وہ ایک دم تھوڑی دیر کے لیے تو نا وہ یعنی کہ انسان حیرانی کی حیثیت میں رہے, تو وہ حیرانی کی حیثیت میں رہا. خیر وہ آگے چلتا رہا, سوچتا رہا میں یہ بھی لے لوں گا, یہ بھی لے لوں گا. تو سامنے بادشاہ کا سونے کا تخت اس نے دیکھا, بڑا جو ہے نا وہ بڑا ہوا تھا, خوبصورت سونے کا تخت, بڑا 6 فٹ کا تخت ہوتا ہے جیسا آپ کا بیڈ ہوتا ہے آج کل ہمارا, اتنا بڑا سونے کا تخت ہو. ہم تو تولے میں سونا دیکھتے ہیں نا, اتنے تولے اتنے گرام. بہر سونے کا جب اس نے تخت دیکھا تو بڑا حیران ہوا. کہتا ہے یہ بادشاہ جو ہے اس کے اوپر سوتا ہوگا تو کیوں پیر نہیں آتی ہوگی, میں ساری زندگی زمین پہ سویا ہوں, کبھی ادھر درد میرے کبھی ادھر درد, میں ذرا اس پہ لیٹ کے دیکھوں کیسا سکون ملتا ہے. جناب وہ اس کے اوپر لیٹتا ہے, وہ لیٹتا ہے کہ اسے قسمت ہی سو جاتی ہے, سو جاتا ہے وہ. اب جب اٹھتا ہے تو اس کو سپاہی اس کو اٹھاتے ہیں, ہڑبڑا کے اٹھتا ہے. کہتا کیا ہوا؟ کہتے جی ٹائم مکمل ہو گیا آپ کا. کہتا کیا ٹائم مکمل ہو گیا؟ کہتا بھائی میں نے کوئی چیز نہیں لی. کہتے نا بھائی ہم نے تمہیں اپنے وعدے کے مطابق وقت میں یہاں پہ چھوڑا تھا, اب تم چلو یہاں سے پڑھو. وہ جناب رونا چلانا شروع کر دیتا ہے, یار چھوڑو مجھے چھوڑ دو, میں نے تو ایک چیز بھی جو ہے جیب میں ڈالی ہے, تم کیا بات کرتے ہو؟ کہتے نہیں جی ہمارا یہ تم سے معاملہ طے ہوا تھا کہ جیسے ہی سورج نکلے گا ہم تمہیں چھوڑیں گے. ہم تمہیں چھوڑا؟ ہاں جی چھوڑا. تو اب سورج غروب ہو چکا ہے, ہم نے تمہیں یہاں سے کوئی چیز نہیں دینی, یہ ہمارے معاملے میں طے نہیں ہوا تھا. وہ پھر روتا چلاتا ہے, منتیں کرتا ہے, پاؤں پکڑتا ہے, لیکن بادشاہ بھائی ایک بات نہیں سنتے. اس کو پکڑتے ہیں اور اٹھا کے لا کے باہر پھینکتے ہیں. اللہ اکبر. اس کو لا کے اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں. چلا تھا جب سونے کا ایک ایسا ہیرا تھا اس کے پاس جس کی قیمت بادشاہ کے پاس میں تھی, لیکن جب واپس ہوا تو کچھ بھی خالی ہاتھ. تو یہی مثال ہماری زندگی کی ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے, احسان ہے, الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے ماں کی گود سے ایمان دیا. یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت. اس نعمت کا کوئی نعمت بدل نہیں, اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. کوئی آپ کو کہنا ہے کہ میں آپ کو $1 ارب دیتا ہوں, وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے اس کے. تو ماں کی گود سے ایمان کا ملنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنا, یہ بہت اس سے بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. ایمان والے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دعا کرتے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انبیاء کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہمیں آخر نبی کی امت میں بھیجا جائے. یہ انبیاء کی خواہش ہوا کرتی تھی, اور ہر نبی کو ایک خاص دعا ملی. آپ نے فرمایا کہ وہ دعا جو ہے منن قبول ہوگی. ہر نبی کو ایک دعا دی گئی کہ جو دعا مانگے گا وہ منن قبول ہوگی. اور آپ نے فرمایا کہ وہ دعا میں نے اپنی آخرت کی ذخیرہ کر کے رکھ لی ہے, اپنی امت کے لیے استعمال کروں گا. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دعا کو استعمال کیا کہ یا اللہ مجھے اپنے آخری حبیب کی امتی بنا کے بھیجو. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قیامت کے لیے تشریف لائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ جو ہم جس نبی کی امت میں آئے ہیں نا, یہ بہت بہت بڑا فضل ہے. اس کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا. تو بات وہی ہے, اسی کے سامنے ذرا بات ہے کہ سورج طلوع ہوا ہماری زندگی کا, ہم بڑے ہوئے, شعور آئیے, بالغ ہوئے, تو سورج غروب ہونا ہے, ایک دن ہماری موت کا آنا ہے. اس موت کے وقت تک وہی بات ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا, الا الذین آمنوا. ایمان تو آپ کو جو ہے وہ مل گیا ماں کی گود میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہیرے جواہرات تلاش کرو. وعملوا الصالحات, نیک عمل, یہ نیک عمل, بابا کے نیک عمل, انفاق فی سبیل اللہ, نمازیں, حج, روزہ, زکوٰۃ, اور چیزیں, چلا تقریر جماعت میں جانا وغیرہ وغیرہ, اللہ والوں کی خانقاہ کے پاس جانا, روز ملنا, اس مجلس میں آنا, یہ بھی نیک عمل ہے. بہت سارے نیک عمل ہیں, ہیرے جواہرات اکٹھے کرے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق کی دعوت دو, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے, اور صبر سے بھی کام ہے. صبر تو کرنا ہی پڑے گا. دیکھیں بہت سادہ سی مثال ہے, یہ ابھی ہمارا موسم جو ہے بہت گرمی کا ہے, تو صبر تو آپ کرتے ہیں نا, اے سی تو نہیں ہر وقت چلتا, اے سی نہیں ہے تو پسینہ آ رہا ہے, سب برداشت کریں. آپ مسجد میں کھڑے نماز پڑھیں, پسینہ آ رہا ہے تو برداشت, صبر بھی کرنا ہے اور نیکی کی دعوت بھی دینی ہے, برائی سے روکنا ہے. تو یہ وہی مثال ہے, ہم اس کسان کی طرح نہ ہو جائیں کہ جو چلا تھا تو اس کے پاس ہیرا تھا ایسا کہ بادشاہ بھی قیمت ہی دے سکتا تھا, اور آخر میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. یہ نہ ہو کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ کوئی ایک وصیت کرنے کا بھی لمحہ نہیں ملتا, کوئی ٹائم نہیں ملتا. جو کچھ کرنا ہے وہ زندگی میں کرنا ہے, زندگی کا اختتام تو ہونا ہے. زندگی مثال جو ہے وہ ایک برف کی مانند ہے. جیسے برف باہر نکلی ہے وہ پگھل رہی ہوتی ہے,
اگر آپ اس کو پانی میں ڈال دیں گے تو پانی ٹھنڈا کر دے گی، اور نہیں تو جیسے ہی اس میں پگھلنا تو ہے ہی ہے، ختم ہو جائے گی پگھل کے، پانی ضائع ہے۔ تو بس ہماری زندگی ضائع نہ ہو، ہم نیک صحبت میں جڑے رہیں، نیک لوگوں میں جڑے رہیں، نیکی کام کرتے رہیں، اعمال کرتے رہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ نوری۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی کے وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم لوگوں کو نیکی والی تقویٰ والی زندگی عطا فرمائے، نیک اعمال اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام گناہوں کو رحم سے معاف فرمائے، اور اپنے مقرب ترین محبوب کے بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔